السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نصاب کے بارے میں، کیونکہ ہر درجے کا، ہر کلاس کا ایک الگ نصاب ہوتا ہے سال کا، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کے مطابق امتحان کے اندر پرچے وغیرہ آتے ہیں اور اس میں سوالات آتے ہیں۔ تو ایک وفاق المدارس کی طرف سے ایک متعین کردہ ہوتا ہے نصاب ہر درجے کا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر درجے کو فرداً اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی مطلب ہر درجے کی الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ عموماً یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن وہ چونکہ نصاب اکٹھے ہوتا ہے، طالب علموں کو اور طالبات کو تھوڑا سمجھنا مشکلات ہوتی ہیں، اور یہ نصاب عموماً زیادہ تر مدارس کو جاتا ہے، اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جو طالب علم ہوتے ہیں یا طالبات ہوتی ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتا یہ نصاب کتنا ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہر درجے کے طالب علم کو یا طالبہ کو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس سال کا یہ ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت زیادہ اس سے ان کو مطلب ہے کہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ اتنا ہمارا نصاب ہے، ہم نے اتنا پڑھنا ہے، تو زیادہ ایزی ہو کر وہ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے خاصہ سال اول، یعنی کہ بنات کے 6 سالہ کورس میں خاصہ سال اول کا جو نصاب ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو مختصر سی تفصیل بتاؤں گا، اور امید کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ تو اپنے ٹاپک سے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن تک ابھی تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی تو ان تک پہنچ جائیں اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بنات کے 6 سالہ کورس میں خاصہ سال اول کا جو نصاب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سب سے پہلے جو پیپر ہوتا ہے وفاق المدارس کی طرف سے وہ ہوتا ہے تفسیر کا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ترجمہ اور تفسیر ہے، یہ خاصہ سال اول کا بتا رہا ہوں۔ تو یہ ترجمہ اور تفسیر اور حفظ تجوید، یہ 2 عنوان ہیں۔ تو یہ ہے کتاب کا نام۔ تو اس میں آئے گا کیا کیا، سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اما پارہ کا ترجمہ ہوگا نمبر 1، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مختصر سی تصویر ہوگی، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہوگا، لیکن کیا ہوگی اس کی مختصر سی تفسیر ہوگی، اور اس میں سے 2 سوال آئیں گے، یعنی کہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے 2 سوال ہوں گے، تو وہ آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وفاق مدارس کے جو ٹوٹل 3 سوال حل کرنے ہوتے ہیں، 6 سوالات میں سے 3 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں سے 2 سوال آپ کو اس کے ترجمہ اما پارہ کا اور اس کی مختصر تصویر کے بارے میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے حفظ تجوید۔ تو خاصہ سال اول کے لیے، بنات کے لیے اس چیز کو بھی یقینی بنایا گیا کہ وہ جو آخری پارہ اما ہے اس کا آخری پاؤ وہ کیا کریں، زبانی یاد کریں، اور اس چیز کا امتحان لیا جاتا ہے زبانی، اور اس کا جو ہوتا ہے 1 سوال آتا ہے، مطلب ہے کہ آپ یہ حساب لگا رہے ہیں 34 نمبر تقریباً، 33 نمبر کے یہ 2 ہو جاتے ہیں سوال، اور یہ 34 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ طالبات جاتی ہیں کہ ہمارا یہ نصاب ہے کہ ہمارا جو 2 سوالات ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر میں سے آئیں گے، اور 1 سوال جو آخری پاؤ ہے اما پارہ کا وہ حفظ کریں گے، تو وہ زبانی سنیں گے وہ، تو 1 سوال جو ہوگا کیا ہے آپ کا اما پارہ میں سے، وہ آخری ربع میں سے آپ سے سنیں گے۔ تو یہ تو آپ کا ہوگا نصاب پہلے اس کا ترجمہ تفسیر اور حفظ تجوید کا۔ دوسرے نمبر پہ جو پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث کا۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے، اس میں ایک کتاب ہے جوامع الکلم، مولانا شفیع صاحب، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی یہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ پڑھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زاد الطالبین ایک چھوٹی کتاب حدیث کی، وہ بھی مکمل پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ترکیب باب اول تھا ذکر مغیب، تو اس کے اندر ترکیبیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے، دوسرے پیپر کے اندر یہ جوامع الکلم اور زاد الطالبین مکمل، اور یہ ترکیب والا معاملہ یہ ہے۔ تو اس طرح ان کے 3 سوال آپ کو اس میں سے حل کرنا ہوگا، یہ حدیث کا نصاب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ فقہ و سیرت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو کیا تعلیم الاسلام ہوتی ہے، چھوٹی سی کتاب جس کے اندر مسائل ہوتے ہیں سارے، وہ مکمل ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام کا حصہ جو ہے سوم ہے، وہ ہے جو کہ آپ کے نصاب کے اندر آئے گا، جس میں سے سوالات آئیں گے، اور مولانا محمد میاں صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ تعلیم الاسلام مکمل ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا جو حصہ سوم ہے تو اس میں سے آپ کے 3 جو سوال آپ نے حل کرنے ہوں گے، تو یہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں۔ چوتھا پیپر جو ہوتا ہے وہ صرف کا ہوتا ہے۔ صرف میں اب کیا ہے، صرف کا پتہ ہی آپ کو، بنات کا جو خاص سال اول ہے اس میں علم الصرف کی ایک کتاب ہوتی ہے، جس میں آپ کو جلد نمبر 1، 2 اور 3 کا جو ہے نا ما اجرا اس کا جو ہوتا ہے ان کا وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بہت زیادہ لمبا اس کا وہ نصاب نہیں ہے، تو اگر آپ
ایزیلی اس نصاب کو سامنے رکھ کر اس تیاری کریں گے تو آپ کے نہ صرف بہت اچھے نمبرات آئیں گے بلکہ آپ کو کتابیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آگے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ جو التمرین الصرف، یہ آپ کا مکمل یہ ہوگا، تینوں سوال اس میں سے آپ نے حل کرنے ہوں گے۔ اور جو آپ کا 5واں پیپر ہوتا ہے نحو کی جو بک ہے، سب سے جو بیسک کتاب ہے وہ علم النحو کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ما اجرا التمرین النحو، یہ آپ نے وہ کرنا ہے نمبر 1۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم النحو کے ساتھ ساتھ تسہیل النحو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے عوامل النحو جو ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ترکیبیں وغیرہ حل کرنی ہوں گی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو کل ملا کے جو آپ کو 3 سوال کرنے ہوں گے، علم النحو، تسہیل النحو اور عوامل النحو کے اندر جو ترکیبیں وغیرہ ہیں، ان صورتوں میں آپ کے 6 سوالات ٹوٹل آئیں گے اور آپ نے 3 سوال حل کرنے ہوں گے۔ آخری نمبر پہ جو پیپر ہوتا ہے وہ ادب عربی کا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، الطریقۃ العصریہ کا جلد اول ہے، جلد اول جو الطریقۃ العصریہ کی ہے وہ آپ نے وہ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ عربی کا معلم، یہ حصہ اول اور حصہ 2 یہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا عبدالستار صاحب کی جو ہے، خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ الطریقۃ العصریہ جلد اول اور عربی کا معلم حصہ اول اور جو 2 ہیں، ان میں سے آپ کے 6 سوالات ہیں گے، آپ نے 3 سوال حل کرنے ہوں گے۔ میرا مقصد یہ نصاب کو بیان کرنا یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے براہ راست طالبات کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ درجہ اس سال ہے، تو ہمارا اس سال کے اندر جب وہ جیسے ان کو کتابیں ملیں گی تو ان کو یہ چیزیں خود نظر آ جائیں گی۔ اساتذہ کرام، محترم حضرات، ناظم تعلیمات تو آپ کو جب بتائیں گے، بہت سارا میں خود مدرسے پڑھا ہوا ہوں، تو جو طالب علم یا طالبہ ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ میرا نصاب کیا ہے، وہ آخر میں پتہ لگتا ہے آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، یہاں تک پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ نصاب ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں پڑھ بھی سکیں گے، نہ صرف پڑھیں گے، سمجھیں گے، بلکہ آپ کو پیپر کرنے میں بھی انتہائی آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کا آج کا جو میرا یہ مختصر سا ٹاپک ہے طالبات کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے ذرا برابر بھی نالج آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، نئے آنے والے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔